السلام علیکم. کلاس 10 اسلامیات موضوعاتی مطالعہ نمبر 1، جو کہ آج ہمارا موضوع ہے طہارت اور جسمانی صفائی، اور اس کے ساتھ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 20، جس کا موضوع ہے خلق خدا کو فائدہ پہنچانا. جس کا موضوع کیا ہے؟ خلق خدا کو فائدہ پہنچانا. موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 یعنی کہ چیپٹر 1 بھی اسے کہہ سکتے ہیں اسلامیات کا، 10 کلاس 10 کا، جس کا یعنی کہ موضوع ہے طہارت اور جسمانی صفائی. اور آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 20، جس کا موضوع ہے خلق خدا کو فائدہ پہنچانا. اب آج اس کا لانگ کویشچن نمبر 1 کے بارے میں پڑھیں گے. اب اس کا جو لانگ کویشچن ہے وہ پیج نمبر 69 پر مینشن کیا ہے. بک پر اگر دیکھا جائے تو لانگ کویشچن میں نے ادھر بورڈ پر بھی مینشن کر دیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں. قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں. اس کا جواب پیج نمبر 67 پر ہے. بک سے دیکھا جائے تو اس کا جواب پیج نمبر 67، سوال اس کا لانگ کویشچن نمبر 1 پیج نمبر 69 پر ہے. تو ان کو میں نے پوائنٹ میں یعنی کہ مینشن کر دیا ہے. اس کے 7 پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ ہے ضابطہ حیات اور دین فطرت. دوسرا پوائنٹ ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرا پوائنٹ ہے سورہ مدثر کی روشنی میں. پوائنٹ نمبر 4 حدیث کی روشنی میں. پوائنٹ نمبر 5 طہارت کے لغوی معنی. پوائنٹ نمبر 6 شرعی مفہوم. پوائنٹ نمبر 7 دو چیزیں. وہ بیسیکلی دو چیزیں کیا ہے جس کے بغیر یعنی کہ کوئی نماز یا عبادت قبول نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا. تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ ضابطہ حیات اور دین فطرت. اب اس کا جواب پیج نمبر 67 پر ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے. یعنی کہ اسلام کو اگر بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک ضابطہ حیات، ضابطہ کسے کہا جاتا ہے؟ پروسیجر کو. یعنی کہ حیات کسے کہا جاتا ہے؟ زندگی. یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کہ ہم کو یعنی کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے، تو اس پیدا کرنے کے ساتھ یعنی کہ انسان جو ہے، جیسے کہ آپ نے یہ ڈیفینیشن بھی سنی ہوگی، انسان جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے. بے مقصد زندگی جو ہے وہ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. بے مقصد زندگی تو دیکھیں آپ کے سامنے جانوروں کی ہے. وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ان کی یعنی کہ زندگی کا کوئی ایم، کوئی ویژن نہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے یا سونے کے لیے آیا ہوں، تو ایسے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. اس کی زندگی کے اندر کوئی یعنی کہ ایم ہی نہیں، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں. تو اس کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. تو اسلام جو ہے زندگی کا مقصد کہ ہمیں ایک اگر دیکھا جائے بحیثیت مسلمان، اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اللہ نے وہ مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب کسی کے اندر مقصد نہیں ہے تو وہ مقصد کا شعور کس کے ذریعے سے آتا ہے؟ اسلام کے ذریعے سے. اس لیے انہوں نے لانگ کویشچن نمبر 1 میں یعنی کہ طہارت اور جسمانی صفائی میں اس میں پہلے ہی بتایا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام جو ہے اور ایک مکمل دین فطرت بھی ہے. یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر آپ کو اگر ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میں نے آگے کیا کرنا ہے، تو آپ کو رہنمائی کس سے ملے گی؟ اسلام سے، شریعت سے. اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ضابطہ حیات یعنی کہ مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ. ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ تمام مذاہب سے بہتر ہے. ہمارا مذہب جو ہے اس میں یہ نہیں بس کہا گیا کہ آپ صرف نماز پڑھی جائیں، آپ صرف قرآن پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، حج ادا کریں، بلکہ اسلام ہمیں دنیاوی، آخروی، سیاسی، معاشرتی، معاشی ہر لحاظ سے اگر ہمیں زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر ہمیں رہنمائی چاہیے
تو وہ پروسیجر جو ہے، وہ جو ضابطہ جو ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ کسی اور مذہب سے نہیں ملے گا، وہ ہمیں کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اسلام سے۔ اس لیے اس لائن کو میں نے دیکھیں کتنی تفصیل سے آپ کے سامنے یعنی کہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور دین فطرت ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ یہ جو دین ہے، جو بیسیکلی ہمارا دین کیا ہے؟ دین اسلام بحیثیت مسلمان، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے، ہمارے خون میں شامل ہے۔ جیسے سانپ ہے، سانپ کا کیا کام ہے؟ ڈسنا۔ اب سانپ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا کام ڈسنا ہے، تو بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سانپ کی فطرت میں شامل ہے کہ اس نے ڈسنا ہی ہے۔ ایسے ہی جیسے انسان کی فطرت میں ایک اور یہ چیز ہے کہ جتنا مرضی انسان کے پاس پیسے آ جائیں، جتنا مرضی مال آ جائے، لیکن انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان ایک ناشکری یعنی کہ مخلوق ہے۔ اسے کہا جاتا ہے فطرت، یعنی کہ جو چیز اللہ ہی کی طرف سے ہمارے خون میں ہمارے اندر شامل ہونا، اسے فطرت کہتے ہیں۔ تو اسلام اگر دیکھا جائے باقی دینوں کی نسبت، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور بات آپ کی یعنی کہ نالج میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ دنیا کے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی کہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں کہیں بھی کوئی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان یعنی کہ اصولی طور پر یعنی کہ خدا کی طرف سے جو ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے گھر میں ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے گھر میں ہو، چاہے وہ مرزائیوں کے گھر میں ہو، بحیثیت مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین جو ہیں وہ اس کو مشرک بنا دیتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے تحت۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ نے اپنے اس دین کے ذریعے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، یعنی کہ تمام اچھی اور بری یعنی کہ اچھائی اور برائی کی یعنی کہ چیزوں کے بارے میں جو معلومات ہے وہ ہمیں اپنے اس اسلام سے ملتی ہے، اپنے دین سے ملتی ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس اچھائی اور برائی کو سمجھانے کے لیے بہتر طریقے سے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اس کا سلسلے کا جو اللہ نے آغاز کیا، یعنی کہ ہمارے نبی جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے ہم امتی ہیں، آخری امت اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ نے یعنی کہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے، تاکہ ہمیں اسلام کے بارے میں بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے جو چھوٹی جو چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، اس اسلام کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس اسلام کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کس کو بھیجا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ ہر چیز جو ہے مکمل طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دین جو سمجھایا ہے وہ پریکٹیکل طور پر یعنی کہ عملی طور پر سمجھایا ہے، تاکہ ہمیں ایک ایک چیز، ایک تو وہ بات ہے نا جو میں تقریری طور پر کر رہا ہوں، ایسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں، یہ میری ایک تقریری ایک آپ کو عمل یعنی کہ کرنے کو میں نے کہہ دیا، لیکن میں آپ کے سامنے نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یعنی کہ نیت باندھوں گا، رکوع میں جاؤں گا، سجدے میں جاؤں گا، یہ ہے پریکٹیکل عملی طور پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کو یعنی کہ پریکٹیکل طور پر یعنی کہ اپنا جو ہے عملی نمونہ پیش کر کے اسلام کی ایک ایک چیز کو یعنی کہ ڈیفائن کر دیا ہے۔ لہٰذا طہارت اور پاکیزگی جو اسلام میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی ایک آیت اگر ہم دیکھا جائے، بہت سی یعنی کہ حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں، طہارت و جسمانی، ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ طہارت و جسمانی صفائی، طہارت و پاکیزگی کے بارے میں ہم ایک آیت اور ایک حدیث پر اکتفا کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ یعنی کہ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے؟ سورہ مدثر کی روشنی میں، سورہ مدثر کی روشنی میں سب سے پہلے ہم ایک قرآنی آیت کے بارے میں پڑھیں گے، وَثِيَابَكَ فَطْهَرْ وَرِجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ، یعنی کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر یعنی کہ اللہ نے 5 اور 4 میں کیا بیان کیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ
اور ناپاکی سے دور رہ. یعنی کہ کپڑے جب پاک ہوں گے، جب ہمارے اندر کسی بھی قسم کی ناپاکی نہیں ہوگی، تب ہی ہمیں ہر عبادات کرنے کا یعنی کہ ہمیں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، چاہے وہ عبادات نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے حج کی صورت میں ہو. پوائنٹ نمبر 4، حدیث کی روشنی میں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کی روشنی میں طہارت و صفائی کے بارے میں کیا بیان کیا، جس کی عربی ہے الطہور شطر الایمان. صفائی جو ہے، طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی کہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. یعنی کہ اگر ہم صفائی و پاکیزگی کا جو شریعت کے اصولوں کے مطابق بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر ہم سب طہارت کا و پاکیزگی کا اور جسمانی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارا جو آدھا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے. آپ پوائنٹ نمبر 5، طہارت کے لغوی معنی. پوائنٹ نمبر 5، طہارت کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا. آج کے دور میں طہارت و صفائی کا تو خیال رکھا جاتا ہے، لیکن شریعت کے اصولوں کو پیچھے رکھ کر عام غسل اور عام صفائی کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں. لیکن شریعت کے جو اصول جو بتائے گئے ہیں جو اسلامی شریعت میں، ان کو ہم پیچھے رکھ کے عام غسل اور عام یعنی کہ جسمانی صفائی کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں. لہٰذا اس لانگ کویشچن میں، اس یعنی کہ ٹاپک میں اللہ نے یعنی کہ باقاعدہ طور پر بیان کیا ہے کہ طہارت کا جو شرعی مفہوم ہے وہ سب سے الگ ہے. طہارت کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں شریعت کے اصولوں کو پیچھے رکھ کر عام غسل اور طہارت کو طہارت کے مفہوم میں اور جسمانی صفائی کے مفہوم میں لے آتے ہیں. لیکن پوائنٹ نمبر 6، طہارت و جسمانی صفائی کا شرعی مفہوم جو ہے وہ بالکل الگ ہے. اگر شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر جو ہماری اسلامی شریعت نے بتایا ہے کہ کیسے ہم نے طہارت کرنی ہے، کیسے جسم کو صفائی رکھنی ہے، صفائی جسم کی کیسے رکھنی ہے، اس کو اپنائے بغیر اگر ہم طہارت و جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ ہی ہمارا جسم پاک ہوگا اور نہ ہی کوئی ہماری عبادت قبول ہوگی. لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ طہارت و جسمانی صفائی کو شرعی اصولوں کے مطابق جو اسلامی شریعت میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو ادا کریں. اب پوائنٹ نمبر 7 ہے 2 چیزیں، یعنی کہ طہارت و جسمانی صفائی میں 2 چیزیں شامل ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو وضو ہے اور دوسری کون سی چیز ہے؟ غسل. ہر عبادت کرنے سے پہلے دیکھیں جو روزمرہ کی ہماری جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور نماز سے پہلے وضو کرنا لازم ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ دوسری جو اہم چیز ہے طہارت میں اور وہ غسل جسمانی صفائی میں وہ غسل ہے. وضو سے پہلے لباس کا جسم کا صاف ہونا ضروری ہے. اگر جسم و لباس صاف نہیں تو دوسرا ٹاپک جو دوسرا عمل کیا آ جاتا ہے؟ غسل کرنا لازمی ہے. کسی بھی عبادت کے لیے چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے تو ہمیں اس کے لیے اپنے جسم کا اور اپنے لباس کا پاک ہونا لازمی ہے. اب جب جسم اور لباس پاک ہوگا پھر ہمارا جو وضو ہے وہ قبول کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ہم جو ہے نماز ادا کر سکیں گے. اس سے لکھا ہوا ہے کسی بھی عبادت کرنے سے پہلے جسم و لباس پاک ہونا چاہیے اور اس کے بعد وضو ہونا چاہیے. اگر یہ 2 عمل نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی نیک عمل کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ حج کی صورت میں ہو. تو یہ تھا اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا ٹاپک، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں، جس کو میں نے 7 پوائنٹ میں مینشن کیا تھا. یہ لانگ کویشچن نمبر 1 ہے، جس کا جو کہ لانگ کویشچن پیج نمبر 69 پر ہے، اس کا جواب پیج نمبر 67 پر ہے. تو اسے آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ حدیث نمبر 20، جس کا موضوع ہے خلق خدا کو فائدہ پہنچانا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے حدیث نمبر 20، موضوع خلق خدا. خلق خدا کو یعنی کہ خدا کی مخلوق کو، خدا نے جن یعنی کہ مخلوق کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہے، چاہے وہ جانور کی صورت میں ہے،
چاہے وہ یعنی کہ حشرات یا نباتات کی صورت میں اس کی ان کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا۔ اللہ کو سب سے اللہ نے بار بار بیان کیا ہے کہ خدا جو ہے اپنے جو حقوق ہیں وہ میں معاف کر دوں گا، لیکن جو ہے اپنے بندوں کے حقوق جسے حقوق العباد کہا گیا ہے اسے میں معاف کبھی نہیں کروں گا۔ لہذا حقوق العباد کا اس حدیث سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں حقوق العباد کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ تو ہم آج پڑھیں گے حدیث نمبر 20، جو ہے خیرم، اسے میں نے مینشن کر دیا ہے۔ اب اس کا لفظی معنی پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر اس کی تشریح کے بارے میں جائیں گے۔ خیرم، تم میں سے بہتر، الناس، لوگوں میں سے، خیرم بہتر، الناس، لوگوں میں سے، من جو ینفع نفع دے، الناس، لوگوں کو، لوگوں میں سے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کہ حدیث نمبر 20 میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس کو میں نے 5 پوائنٹ میں مینشن کر دیا ہے۔ پہلا پوائنٹ عزت و کامیابی، دوسرا انسانیت کی فلاح و بہبود، تیسرا پڑوسیوں کا خیال، پوائنٹ نمبر 4 درخت لگانا، پوائنٹ نمبر 5 مخلوق خدا کی عزت کرنا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت، پہلا پوائنٹ عزت و کامیابی، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت و کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوئی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کے لیے، انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کے قرآن مجید میں بھی بعض مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا میں عزت و کامیابی اللہ نے انہی لوگوں کو عطا کی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے اہم بات، اللہ انسان کے عملوں میں سے سب سے ایک عمل ایسا ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے، وہ عمل یہ ہے کسی بھوکے کو یا پیاسے کو کھانا کھلانا۔ اگر آپ کسی غریب کو، مفلس کو یا بھوکے پیاسے کو کھانا کھلاتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ وہ کیا عمل ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا حلال روزگار میں سے۔ اس شرط یہ ہے کہ آپ کا جو یعنی کہ روز رزق ہے، جو آپ کا روزگار ہے، وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیشہ کامیابی اور سرفرازی انہی لوگوں کو عطا کی ہے جو کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 2 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انسانیت کی فلاح و بہبود، فلاح و بہبود یعنی کہ بہتری کے لیے، کامیابی کے لیے، بہتری اور کامیابی کے لیے، یعنی کہ دن رات جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، محنت میں مصروف رہتے ہیں۔ سے اللہ نے فرمایا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، جو یعنی کہ اب انسانیت کی فلاح و بہبود کیا ہے کہ انسانوں کے لیے، جو امیر لوگ ہیں، انسانوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، غریبوں کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، غریب کی بچی کی شادی کروا دینا، مسجد میں پنکھے لگوا دینا، ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ اگر پانی کا انتظام، یہ موٹر لگا دینا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا، یہ ہے انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ اگر پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے؟ پڑوسیوں کا خیال۔ اب پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس حدیث میں بیان کیا، نبی پاک نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ پڑوسیوں کو بھی یعنی کہ جائیداد میں، وراثت میں حصے دار نہ بنا دے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق بھی بہت شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے بھی فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اب تعلیم کے ذریعے بھی ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ تعلیم کے ذریعے، اچھی تعلیم جو ہے یعنی کہ شریعت اسلامی کے ذریعے آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نیک یعنی کہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں، کسی کی اصلاح کرتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کے نفع میں شامل ہے، یہ بھی اس کے فائدے میں شامل ہے۔ تو ہمیں تعلیم کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے۔ درخت لگانا بھی بہت اچھا عمل ہے۔ اس کے ذریعے یعنی کہ آب و ہوا میں یعنی کہ آبی بخارات میں اضافہ ہوتا ہے، درجہ حرارت میں کمی ہوتی ہے، ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے
درختوں میں بھی درخت جو لگانا ہے وہ بھی یعنی کہ اللہ کو ایک پسندیدہ عمل ہے، جس سے یعنی کہ آبی بخارات میں اضافہ ہوتا ہے اور درخت جو ہے بارش برسانے کا موجب بنتے ہیں۔ اب پوائنٹ نمبر 5، مخلوق خدا کی خدمت۔ اب مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ میں نے آپ کو پوری حدیث کی تشریح میں یعنی کہ میں نے آپ کو بتائی، مخلوق خدا یعنی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے بعد ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر تعلیمی نظام میں اچھا سلوک کرنا، پھر پوائنٹ نمبر 4 میں بھی میں نے بتایا کسی کے یعنی کہ راستے سے اگر پتھر بھی آپ ہٹا دیتے ہیں یہ بھی مخلوق خدا کے لیے نیکی کا سبب ہے، یہ بھی انسانیت کو نفع پہنچانا ہے۔ تو آج ہماری جو حدیث تھی، حدیث نمبر 20 جو تھی خیر الناس من ینفع الناس، یعنی کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، انسانیت کو نفع پہنچ، جس کا موضوع کیا تھا خلق خدا کو فائدہ پہنچانا، اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے طہارت اور جسمانی صفائی جس کا لانگ کویشچن نمبر 1 پڑھا۔ اس لانگ کویشچن کو اور حدیث نمبر 20 کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ شکریہ۔